أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون۔ میرے معزز اور محترم سامعین کرام، اللہ رب العزت جو کل کائنات کے خالق، مالک، حاجت روا اور مطلق العنان ہے، خالق و مالک نے انسانیت کو پیدا کیا ہے اور انہیں صراط مستقیم دکھانے اور آسمانی ہدایت سے بہرہ بر کرنے کے لیے ہادی رہبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا ہے اور آپ کی اطاعت اور فرما برداری کو اپنی اطاعت اور فرما برداری قرار دیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت کا فرمان ہے، من يطع الرسول فقد اطاع الله ومن تولى فما ارسلناك عليهم حفيظا۔ جس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر لی، اس نے حقیقت میں اللہ رب العزت کی اطاعت کی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیان کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اطاعنی فقد اطاع اللہ ومن عصانی فقد عصى اللہ۔ جس نے میری اطاعت کی اس نے حقیقت میں اللہ رب العزت کی اطاعت کی، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے حقیقت میں اللہ رب العزت کی نافرمانی کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور فرمودات میں یا تو کسی کام کا حکم ہوتا ہے یا کسی کام سے منع کیا جا رہا ہوتا ہے۔ آپ کے نوامر اور نواہی پہ کیسے عمل پیرا ہونا چاہیے، یہی میرے آج کے خطبہ جمعہ کا محور ہوگا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما نہیتکم عنہ فاجتنبوہ وما امرتکم بہ فافعلوا منہ ما استطعتم۔ صحابہ، جب میں تمہیں کسی کام کا حکم دوں، جتنی استطاعت اور طاقت ہو اس کو کرنے لگ جایا کرو، اور جس کام سے تمہیں منع کر دوں اس سے رک جایا کرو۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں نہیں فرمایا کہ جتنی تمہارے اندر طاقت اور استطاعت ہو اتنا گناہوں سے بچا کرو۔ فرمایا جب کسی کام سے منع کر دوں وہاں تمہیں رکنا ہے، پھر وہاں شریعت کی طرف سے ڈیل نہیں ہے کہ تم کہو کہ میں نے معاشرے کو بھی دیکھنا ہے، میں نے اپنی سوسائٹی اور خاندان کو بھی دیکھنا ہے، میں اپنی عادت سے مجبور ہوں۔ جس گناہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا ہے اس سے تمہیں رکنا ہے۔ کون سے ایسے گناہ اور نواہی ہیں جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے اور وہ معاشرے کا حصہ ہے اور معاشرے کے بگاڑ کا سبب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، لا تحاسدوا، لوگوں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ حسد نہ کرنا۔ اور حسد ایک ایسی بیماری ہے، انسان دیکھے تو یہ 24 گھنٹے گناہ میں مبتلا رہتا ہے۔ وہ جتنی دیر تک اپنے بھائی کے بارے میں بری سوچ میں مبتلا رہتا ہے اتنی دیر تک حسد میں رہتا ہے اور گناہ کماتا رہتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے کتنے خوبصورت دل تھے۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ
31 سال کی ایج میں مسلمان ہوتے اور 37 سال کی عمر ہوتی ہے تو دنیا سے چلے جاتے. کتنا خوبصورت اسلام، کتنا خوبصورت ان کا دل تھا کہ جب دنیا سے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ. صحابہ سعد بن معاذ دنیا سے گئے ہیں، اللہ کا عرش جھوم اٹھا ہے کہ سعد کی روح آسمان کی طرف آ رہی. اتنا خوبصورت دل. اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے صحابہ کو یہ مقام عطا کیا. اور حاسد اصل میں کسی شخص پہ اعتراض نہیں کر رہا ہوتا کہ یہ نعمت اس کے پاس کیوں ہے، وہ حقیقت میں اللہ رب العزت پہ اعتراض کر رہا ہوتا ہے کہ اللہ نے اس شخص کو یہ کیوں نعمت دی ہے، نعمت کا حقدار تو میں تھا. اور حاسد، اس کو حسد سے کچھ حاصل نہیں ہوتا، اس کو چاہیے اللہ رب العزت سے یہ مانگ لے اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی تو نہیں آنے والی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لا تحاسدوا کے ذریعے حسد سے منع کر دیا. اب کوئی کہے یہ تو میرے دل کا مسئلہ ہے، میں چاہتا ہوں کہ حسد کو چھوڑ دوں پھر بھی نہیں چھوڑ پاتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کام سے منع کر دیں اس سے رکنا ہے، وہاں پھر ہیلے بہانے تراشنا یہ ایک مسلمان کا رویہ نہیں ہوتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ ہی فرمایا وَلَا تَنَاجَشُوا وَلَا تَبَاغَضُوا، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رنجش نہ رکھنا، بغض اور کینہ نہ رکھنا. جس دل کے اندر بغض کینہ آ جاتا ہے وہ دل قلب سلیم نہیں ہوتا. قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. قیامت کے دن یہ مال، یہ اولاد نہیں کام آنا. اللہ رب العزت کے پاس اگر کسی چیز نے کام آنا ہے وہ قلب سلیم ہے، وہ خوبصورت دل ہے جو بغض، کینہ اور عداوت اور مسلمانوں کے ساتھ دشمنی اور رنجش سے پاکیزہ ہوتا ہے. اس کے دل میں برے خیالات نہیں ہوتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سوال ہوا فرمایا ای الناس افضل، اللہ کے رسول دنیا میں افضل انسان کون ہے؟ ایک وہ افضل ہے جسے میں اپنی نگاہ سے دیکھتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا افضل انسان کون ہے؟ فرمایا کل مخموم القلب صدوق اللسان، وہ انسان سب سے افضل ہے جس کے اندر دو صفات پائی جاتی ہیں. وہ مخموم القلب رکھتا ہے اور اس کی زبان سچی ہوتی ہے. صحابہ کرام نے سوال کہ یا رسول اللہ صدوق اللسان نعرف فما مخموم القلب، اللہ کے رسول زبان کا سچا ہونا اس کا تو ہمیں پتہ ہے، یہ مخموم القلب کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا هو التقی للہ النفی لا اسم فیہ ولا بغی ولا غل ولا حسد. یہ ایسا دل ہے جس دل کے اندر اللہ کا خوف ہوتا ہے، اس دل میں گناہ کے جذبات نہیں ہوتے، وہ کسی کے ساتھ کینہ اور بغض نہیں دل میں پال کے رکھتا، اور اس کے دل میں کسی کے بارے میں رنجش اور حسد نہیں ہوتا. صحابہ نے ساتھ ہی سوال کر دیا اللہ کے رسول یہ خوبصورت دل اللہ عطا کس کو کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا الذی نسی الدنیا ویحب الآخرہ، اللہ یہ ایسے شخص کو عطا کرتے ہیں جو دنیا کو بھول جاتا ہے اور آخرت سے محبت کرنے لگتا. تیسرا گناہ جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، کہا آپس میں غیبت نہ کر. اور غیبت یہ ایسا ناسور ہے جس معاشرے کے اندر پیدا ہو جاتا ہے وہاں پھر اخوت و بھائی چارہ خیر آباد ہو جاتا ہے، وہاں پھر محبتیں نہیں آتی، وہاں پھر آپس میں مودتیں نہیں پیدا ہوتی، وہاں پھر بغض کینہ پیدا ہوتا ہے، وہاں پھر معاشرہ ٹوٹتا نظر آتا ہے،
وہ چاہے گھر کے اندر ہو تو بائی کا رشتہ ٹوٹ جاتا ہے، اور اگر کسی خاندان کے اندر آ جائے تو یہ کتنے ہی معزز رشتے ہیں وہ بکھرتے نظر آتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے اس لیے فرما دیا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ۔ آپس میں غیبت نہ ایک دوسرے کی کریں۔ جو انسان اپنے بھائی کی غیبت کرتا ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے اپنے بھائی کا گوشت کھاتا ہے۔ فَكَرِهْتُمُوهُ، تم اسے ناپسند کرتے ہو۔ اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ توبہ قبول کرنے والے ہیں اور رحم کرنے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا اَتَدْرُونَ مَا الْغِیبَةُ، صحابہ جانتے ہو غیبت کسے کہتے ہیں؟ کہا اللہ ورسولہ عالم، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا ذکر اخاک بما یکرہ، کسی کے بارے میں ایسی نازیبا گفتگو کرنا جس کو وہ ناپسند کرتا ہے۔ صحابہ نے سوال کیا اللہ کے رسول یہ اس کے اندر عیب موجود ہے، میں پھر بھی اس عیب کا ذکر نہ کروں؟ فرمایا یہی تو غیبت ہے، اور اگر اس کے اندر عیب موجود نہ ہو پھر یہ بہتان ہے، یہ اس سے بڑا گناہ۔ کسی کے بارے میں غلط تذکرہ کرنا، کسی کی جسمانی بناوٹ پہ بات کرنا، کسی کے حسب و نسب اور کاسٹ میں گفتگو کرنا، کسی کے پیشے کو حقارت کی نگاہ سے دیکھنا، کسی کے جسم کے بارے میں گفتگو کرنا، یہ تو اس طرح چلتا ہے، اس کی چال ڈال ٹھیک نہیں ہے، اس کے جسم کی بناوٹ ٹھیک نہیں ہے۔ بنانے والی ذات تو اللہ رب العزت کی ہے، اس نے اپنے آپ کو خود تو بنایا ہی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غیبت کو کتنی ناپسند کیا کرتے۔ ام المؤمنین سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگی حسبک من صفیہ کذا و کذا، اللہ کے رسول یہ سیدہ صفیہ یہ آپ کی ازواج مطہرات میں، اور آپ نے اشارہ کیا ان کے چھوٹے قد کی طرف، کہا اللہ کے رسول یہ پھر بھی آپ کو پسند ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ نے چھوٹے قد کا لفظ نہیں بولا، کہا حسبکی من صفیتی کذا و کذا، صرف اشارہ کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ لقد قلت کلمہ لو مزجت بماء البحر لمزجته، عائشہ تم نے اتنا برا لفظ بولا ہے، اگر سمندر میں یہ لفظ ڈال دیا جائے سارے سمندر کا پانی کڑوا ہو کے رہ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں غیبت سے منع کیا کرتے وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے رک کے بھی دکھاتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرما دیا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں من اکل لحم اخیہ فی الدنیا قرب الیہ یوم القیامہ، جو انسان دنیا میں اپنے بھائی کا گوشت کھاتا ہے، غیبت کرتا ہے، قیامت کا دن ہوگا اللہ رب العزت اس کے بھائی کو قریب لائیں گے، پھر کہا جائے گا کلہ حیا کما اکلتہ میتا فیأکلہ ویأکلہ ویأکل ویصیح، قیامت کے دن ہوگا اللہ اس کے زندہ بھائی کو قریب لائیں گے، پھر اللہ فرمائیں گے جس طرح دنیا میں مردہ بھائی کا گوشت کھاتا تھا زندہ کا گوشت کھاؤ، حدیث کہتی پھر اللہ کھلائیں گے اور وہ منہ چڑھاتا ہوا اسے کھانا ہی پڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات کا بھی واقعہ بیان کیا، کہا صحابہ میں معراج کی رات گیا، مررت بقوم لهم اظفار من نحاس يخمشون صدورهم ووجوههم، صحابہ میں معراج کی رات گیا، میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا کہ اللہ نے ان کے ناخن بڑے بنا دیے ہیں اور پیتل کے بنے ہوئے ہیں، اور اللہ رب العزت نے ان کے ناخن پیتل کے بنائے،
ان ناخنوں سے اپنے چہروں کو اور اپنے سینوں کو نوچ رہے ہیں۔ میں نے سوال کیا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم۔ اللہ کے رسول یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کی عزتوں کے ساتھ کھیلا کرتے تھے اور سمجھتے تھے یہ میرا کانفیڈنس ہے کہ میں ہر ایک کی بری عادات کو تلاش کر لیتا ہوں۔ یہ کوئی کمال نہیں ہے۔ آج جسے انسان کمال سمجھتا ہے قیامت کے دن اللہ کو حساب دینا پڑے گا۔ اور یہاں یہ کہنا کوئی بات نہیں ہے، اس کے اندر گناہ ہے، مجھے اس گناہ کا ذکر بھی تو کرنا ہے۔ معاشرہ اسی سے تو سدھرتا ہے۔ معاشرہ اس سے سدھرتا نہیں ہے بلکہ خراب ہوتا ہے۔ اگر کسی کے اندر عیب موجود ہے جا کے اسے ہی بتانا چاہیے۔ اگر یہ سمجھ لے انسان کے مجلس کی زینت ہے تب تک مجلس کا بیٹھنے کا مزہ ہی نہیں آتا جب تک 3-4 کی غیبت نہ ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع کیا ہے، اور جب آپ کسی کام سے منع کر دیں اس سے 100% رکنا ہے۔ وہاں پھر یہ حیلہ نہیں آتا کہ میرے اندر استطاعت نہیں ہے، میری زبان جو ہے میں چاہتا ہوں روک لوں لیکن رکتی نہیں ہے۔ زبان اللہ رب العزت نے انسان کو نعمت کے طور پہ دی ہے، جب غلط استعمال ہو جائے تو پھر انسان کے لیے زحمت بن جاتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ نوید کو بھی سنائے، من ذب عن عرض اخیہ بالغیبہ کان حقا علی اللہ ان یعتقہ من النار۔ صحابہ جو انسان مجلس میں بیٹھا ہو، کوئی بھائی کسی کی غیبت کرنے لگے تو اس کو روک دیتا ہے، نہیں اس کے غلط تذکرہ میرے سامنے نہ کرو، صرف اتنے الفاظ اگر کہہ دیتا ہے کسی کی عزت کا رکھوالا بن جاتا ہے۔ قیامت کا دن ہوگا، اللہ پہ واجب اور حق ہے کہ اللہ اس شخص کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دے۔ سلف صالحین کا یہی رویہ ہوتا تھا۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، ایک شخص ان کے پاس آتا ہے، کہاں فلاں شخص آپ کے بارے میں غیبت کر رہا تھا، آپ کے بارے میں برے جملے کہہ رہا تھا۔ اور آج یقیناً دیکھیے ہم اس شخص کو سب سے زیادہ اپنا محب اور سب سے زیادہ اپنا پیارا سمجھتے ہیں جو لوگوں کی شکایتیں لے کے میرے پاس آتا ہے، جو مجھے یہ آ کے بتائے کہ فلاں جگہ آپ کے بارے میں فلاں نے یوں کہہ دیا تھا، میں اس کو سب سے زیادہ اپنا محبوب سمجھتا ہوں۔ جبکہ سلف صالحین کا رویہ کتنا پیارا تھا۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس شخص آیا، کہا فلاں شخص آپ کی غیبت کر رہا تھا، کہا شیطان کو تم بھی ملے ہو کہ اپنے بھائی کی شکایت لے کے میرے پاس آئے۔ اس نے تیر چلایا، ہوا میں گیا، تم کیوں اس تیر کو اٹھا کے میرے دل میں پیوست کرنے آئے ہو کہ اس نے بات کی تھی، میرے دل میں اس کے بارے میں رنجش کینہ نہیں آیا، تم نے چغلی اور شکایت لگا کے میرے دل کے اندر بغض پیدا کر دیا۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کھجوریں لیتے ہیں، اس شخص کے گھر پہنچتے ہیں، کہا تم نے میری غیبت کی ہے، مجھے نیکیاں دی ہیں، اتنا تو میرا حق بنتا ہے کہ میں تمہارا منہ میٹھا کروا دوں، یہ کھجوریں تحفے کے طور پہ لے لو۔ یہ سلف صالحین تھے، یہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ جب ایسے مبارک سینے اور ایسے مبارک دل ہوں، انہیں ہی تو سلف صالحین کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھے گناہ کا ذکر کیا، فرمایا لا تدابروا وکونوا عباد اللہ اخوانا، آپس میں ایک دوسرے سے قطع تعلق ہی نہ رکھنا، آپس میں اللہ کے بندے اور بائی بائی بن کے رہنا۔ اور ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق 3 ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام۔ کسی کے لیے جائز نہیں ہے 3 دن سے زیادہ کسی سے قطع تعلق ہی رکھے، کسی رستے میں کسی مجلس کے اندر کٹھ پن ہو ہی جائے، ایک اس طرف منہ کر لیتا ہے، ایک دوسری طرف منہ کر لیتا ہے۔ صحابہ جاننا چاہتے ہو دونوں میں بہتر کون ہے؟ بہتر انسان وہ ہے جو سلام کرنے میں پہل کر لیتا ہے۔ اپنے آپ کو بہتر بنائیے، کسی کے ساتھ قطع تعلقی ہے، سلام کرنے میں پہل کریے،
اور یاد رکھیے اگر تواضع انکساری انسان پیدا کرتا ہے الا رفعہ اللہ، اللہ اس کو اور زیادہ مقام عطا فرما دیتے۔ اور یہاں انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ میرے دل کا مسئلہ ہے، اس نے میرے ساتھ ظلم ہی اتنا کیا ہے کہ میں اب اس سے بول نہیں سکتا، میں اب اسے مصافحہ نہیں کر سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لا تدابروا بولا ہے، جب آپ کسی کام سے منع کر دے اس سے رکنا ہے، وہاں پھر دل کی بات، وہاں پھر معاشرے کی بات، وہاں پھر خاندان کی بات۔ اگر میں نے بول لیا تو رشتہ دار کیا کہیں گے، پھر تو میری نوز ہی کٹ جائے گی۔ یقین جانیے کوئی انسان کسی سے بول پڑتا ہے اس کا کبھی ناک کٹا نہیں ہے، دنیا اس بات کی گواہی دے گی کہ کسی کا کبھی ناک کٹا نظر نہیں آیا۔ یہ ایسی بات ہے جو انانیت کی طرف ابھارتی ہے کہ ہاں ناک کٹ جائے گا اگر میں نے کسی کے سامنے اپنے آپ کو جھکا لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کام سے منع کر دیں اس سے رکنا ہے۔ تمہارا دل نہیں چاہتا اس سے تعلق باقی رکھنے کا تو سلام تو جاری رکھنا چاہیے۔ وہ انسان دائرہ اسلام سے نکل تو نہیں گیا، وہ مسلمان ہی ہے، وہ اللہ رب العزت اس کے رسول کی گواہی دینے والا ہے۔ انسان کو مصافحہ ترک نہیں کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5ویں گناہ کا ذکر کیا، وَلَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، کہا کسی کی بے اور خرید و فروخت پہ تم خرید و فروخت نہ کیا کرو۔ آج معاشرے کے اندر یہ ناصور بھی ہے کہ انسان سمجھتا ہے میں نے کسی کو پریشان کرنا، کسی کو خوشی نہیں لینے دینی۔ پتہ چلا فلاں جگہ زمین خرید رہا ہے، بھاؤ زیادہ لگا دینا کہ وہ نہ خرید سکے۔ پتہ چل جائے فلاں جگہ وہ یہ چیز خریدنا چاہ رہا ہے، وہاں زیادہ پیسے لگا دینے کہ یہ چیز اس کے ہاتھ میں نہیں جانی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا، فرمایا وَلَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، کسی کی بے پہ تمہیں بے نہیں کرنی چاہیے، اس سے دل کے اندر بغض اور کینہ پیدا ہوتا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يذل ولا يحقره التقوى ها هنا، مسلمان تو مسلمان کا بھائی ہوتا ہے، اسے ذلیل نہیں کرتا، اس پہ ظلم زیادتی نہیں کرتا اور اسے اپنے سے حقیر نہیں سمجھتا۔ بحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاه المسلم، کسی کے برا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو اپنے سے حقیر اور کم تر سمجھتا۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دی، کہا کسی کو ذلیل و رسوا نہیں کرنا، کسی کے عزت کے ساتھ کھیلنا نہیں ہے۔ آج معاشرے نے ایک رخ چینج کر لیا اور یہ کہنے لگ گئے میں نے تو اس لیے مجلس میں بات کی تھی کہ اس کے اندر عیب تھا تو اس کو نصیحت ہو جائے، اس کو نصیحت نہیں کہا جاتا۔ سلف صالحین کیسے نصیحت کیا کرتے تھے؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے من وعد اخاہ سرا فقد نضحہ وزان، جس نے کسی مسلمان کو علیحدہ بلا کے چھپا کے اس کو نصیحت کی وہ اصل میں اس کا خیر خواہ ہے اور اس نے اسے زینت دے دی ہے، خوبصورت بنا دیا ہے۔ ومن وعدہ علانیہ فقد فضحہ وشان، جو کسی کو سب کے سامنے بلا کے یہ ڈنڈورا پیٹتا ہے میں نے تو نصیحت کے لیے ایسی بات کہی تھی، اس ذلیل و رسوا کرنا چاہتا ہے، یہ نصیحت نہیں کر رہا۔ سلف اس کو نصیحت تو کہا ہی نہیں کرتے تھے، اس لیے سلف صالحین کا رویہ کیا تھا؟ سلیمان الخواص رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے من وعظ فيما بينه وبينه فنصيحة ومن وعظه في على رؤوس الناس فإنما فضح، جو کسی کو الگ بلا کے نصیحت کرتا ہے یہ اصل میں خیر خواہ انسان ہے، جو سب کے سامنے لوگوں کے سامنے نصیحت کی بات کرتا ہے یہ تو ذلیل و رسوا کر رہا ہے، یہ نصیحت کرنا ہی نہیں چاہتا۔ اور سلف صالحین جب کسی کو نصیحت کرنا چاہتے اس کو گھر بلا لیتے، کہتے بھائی تم بھی مسلمان ہو میں بھی مسلمان ہوں، ہم سب کے خالق ایک ہیں، ہادی رہبر ایک ہیں،
میں نے تمہارے اندر اس عیب کو دیکھا ہے، اس عیب کو دور کر لو۔ میں نہیں چاہتا دنیا میں جس طرح ہم ایک دوسرے کے ساتھ رہ رہے ہیں، قیامت کا دن وہ ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں، ہم کٹھے جنت میں جانا چاہتے ہیں۔ کتنے مبارک الفاظ ہیں، کتنا مبارک رویہ ہے۔ اور آپ سوچئے جب انسان یہ رویہ اپناتا ہے، سامنے والا گناہ سے رک جاتا ہے، وہ سمجھ بیٹھتا ہے یہ اصل میں میرا خیر خواہ ہے، یہی وہ ہے جو میری اصلاح کرنا چاہتا ہے۔ اور اگر انسان سب کے سامنے نصیحت کی بات کرے، وہ تو ذلیل و رسوا کر رہا ہے۔ جو گناہ پہ لگا ہے وہ اور گناہ پہ ڈٹائی اختیار کرتا ہے اور یہ کہتا نظر آتا ہے ذلیل تو اس نے کرنا تھا، وہ کر دیا ہے، اب گناہ کیوں چھوڑوں؟ جو کام میں کر رہا ہوں اس کو جاری رکھنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے اس بات سے منع کر دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 7ویں گناہ کا ذکر کیا کہ اللہ کی بنائی ہوئی تخلیق و تبدیل اور چینج نہ کرنا۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں فطرۃ اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ ذلك الدین القیم ولكن اکثر الناس لا يعلمون۔ اللہ کی بنائی ہوئی تخلیق کو چینج نہ کرنا یہ صحیح دین ہے، اور لیکن اکثر لوگ اس بات کو جانتے نہیں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ایسی عورتوں پہ لعنت کیا کرتے جو اللہ کی بنائی ہوئی تخلیق کو چینج کیا کرتے۔ کسی نے کہا آپ کیوں لعنت کرتے ہیں؟ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے وَمَا لِي أَلْعَنُ مَنْ لَعْنَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کیا ہے میں ایسی عورتوں پہ لعنت کیوں نہ کروں جن پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے۔ کن عورتوں پہ لعنت کی ہے؟ لعن اللہ الواصل والمستوصل، اللہ نے ایسی عورتوں پہ لعنت کی ہے جو وگ لگوانے والی ہیں، قدرتی بالوں کے ساتھ مصنوعی بال لگانے والیاں ہیں، اللہ نے ایسی عورتوں پہ لعنت کی ہے۔ اور آج تو مرد بھی لگاتے ہیں، اور آج کوئی یہ کہتا نظر آئے نہیں شادی کا معاملہ ہے، نہیں فنکشن کا معاملہ ہے، آج ایسا کر لینا چاہیے۔ دین اسلام انسان کی پیدائش سے لے کے زندگی کی آخری رمق تک ہے، یہ نہیں ہے کہ آج شادی کا معاملہ ہے تو دین کو انسان نے کمر کے پیچھے پھینک دینا ہے۔ دین آج بھی ہے، دین کل بھی ہے، اور قیامت کے آخری دن تک ہے۔ انسان کا یہ حیلہ اللہ رب العزت کے سامنے کام نہیں آنے والا۔ وہ یہ کہتا نظر آئے شادی کا معاملہ ہے، آج تو مجھے ایسا کرنے کی اجازت دینی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورتوں پہ لعنت کی ہے۔ ساتھ فرمایا وَلَعْنَ اللَّهُ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ، اللہ رب العزت نے ایسے لوگ عورتوں پہ لعنت کی ہے جو جسم پہ ٹیٹو بنوانے والیاں ہیں، سوئی کے ذریعے اپنے جسم پہ کچھ لکھوانا، کوئی شکل بنوانا، آج تو ایک مرد بھی بناتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے۔ والمتمنفات، ویکس کروانے والیاں اور کرنے والیاں، اپنے چہرے سے غیر ضروری بالوں کو اکھاڑنے والیاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورتوں پہ لعنت کی۔ ساتھ فرمایا والمتفنجات، حسن و جمال کے لیے اپنے دانتوں کے درمیان گیپ اور فاصلہ کروانے والیاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی۔ یہ وہ چیزیں ہیں جس سے اللہ کی تخلیق کو چینج کیا جاتا ہے۔ بچائیے اپنے آپ کو بھی، اپنی اولادوں کو بھی، اپنے رشتہ داروں کو بھی، اور اس ہیلے کو چھوڑ دیئے۔ یہ سمجھنا کہ شادی ہے، فنکشن ہے، اللہ کے ہاں ایسا عذر نہیں چلتا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اس لیے ارشاد فرما دیا قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ، جہاں تم نے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانا ہے، اپنی اولادوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ، ان کو بھی دینی اقدار سے متعارف کرواؤ۔ آج تم یہ سمجھ بیٹھے ہو میری اولاد کی خوشی ہی اصل خوشی ہے، اصل خوشی وہ ہے
کہ اللہ اس کے رسول کی سنت آ جائے، آپ کی اولاد اس پہ راضی ہو جائے، یہ اصل میں خوشی ہے کہ میں اپنی اولاد کو دین اسلام پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اللہ ہم سب کو اپنی اولاد کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔